بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 6 ستمبر ہے اور آج سے 55 سال پہلے بھارت اور پاکستان میں جنگ ہوئی تھی۔ بھارت نے اچانک پاکستان پر حملہ کیا۔ اس وقت پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان تھے، جو کہ بہت بہادر اور ایک مانے ہوئے ایئر مارشل تھے۔ انہوں نے قوم کو ایک پیغام دیا اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر اپنا پیغام نشر کیا۔ اس کے الفاظ سن کر پوری قوم میں ایک جذبہ آ گیا، اور خاص طور پر افواج پاکستان، آرمی، فضائیہ، بحریہ، اس کے نوجوان، ان کے دلوں کے اندر ایک آگ بھر گئی۔ جنرل ایوب خان کے الفاظ نے پوری قوم کو نعرہ تکبیر لگانے پر مجبور کر دیا۔ وہ الفاظ کیا تھے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ جنرل ایوب خان نے سلام دعا کے بعد کہا کہ آج پاکستان کے 10 کروڑ مسلمانوں کے امتحان کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 10 کروڑ تھی، اور انہوں نے کہا کہ دشمن نے اس قوم کو للکارا ہے جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ تو یہ مختصر میں نے جیسے پیغام پڑھا، یہ پیغام آج بھی ہم سن کر اپنے اندر ایک عجیب سی بجلی محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت جنہوں نے براہ راست اس کو سنا ہوگا ان کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ تھا کہ جنرل ایوب خان کی آواز پر پوری قوم افواج پاکستان لبیک کہتے ہوئے انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ پاکستان کی فضائیہ نے اس وقت ریکارڈ قائم کیے، اور پاکستان کی نیوی، آرمی، تینوں افواج، پاکستان کی مسلح افواج نے اس طرح سے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں اور اس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ ایک تاریخ رقم ہو گئی کہ جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی اتنی بڑی جنگ، جس کو جیتنے کے لیے بہت زیادہ اسلحہ درکار تھا اور بہت زیادہ افرادی قوت درکار تھی، پاکستان سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک اس نے اچانک حملہ کر دیا۔ تو اپنے صدر کی، اپنے لیڈر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے افواج پاکستان اور پوری قوم نے مقابلہ کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ دشمن نہ صرف یہ کہ جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم 6 ستمبر کو 11 بجے لاہور جم خانہ ہوٹل میں ناشتہ کریں گے اور وہاں پر شراب پئیں گے، نہ صرف اس کا یہ دعویٰ ختم ہو گیا، بلکہ واقعتاً جنرل ایوب خان کے الفاظ کے مطابق دشمن کی توپیں 17 دن کے بعد جب خاموش ہوئیں تو ان کو سینکڑوں اپنے فوجی جوان مردار حالت میں ملے، اور کئی 120 ٹینکوں کا قبرستان ان کو ملا۔ آپ نے 6 ستمبر 1965 کی جو جنگ ہے اس کی تمام معلومات مختلف ذرائع سے آپ نے سن لی ہوگی۔ میرا مقصد ان اسباب کی طرف اشارہ کرنا ہے جن اسباب کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیت پائے تھے، اور ہم اس دور کو دوبارہ دیکھ سکے تھے کہ جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، قرآن پاک میں پڑھا تھا، اور جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ یعنی بدر حنین کے وارثوں نے بدر و حنین کا عملی مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کے اسباب جو میں نے کتابوں سے غور و فکر کر کے اخذ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اسباب میں پہلا سبب یہ تھا کہ پوری قوم
اپنے لیڈر کی آواز پر متحد ہو گئے، تمام ادارے متحد ہو گئے اور اپنے تمام اختلافات بھلا کر لیڈر کے پیچھے چل پڑے، اور جو اس نے آواز دی اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی بھی دینی پڑی تو انہوں نے دے دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اتحاد اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر چڑیاں اتحاد کر لیں تو وہ شیروں اور چیتوں کی کھال اتار دیتی ہیں، اور یہ تو پھر بھی انسانوں کا اتحاد تھا اور اللہ کے ماننے والوں کا اتحاد تھا، نبی کے نام لیواؤں کا اتحاد تھا۔ تو اس کے آگے وہ لوگ کہ جن کے دل کے اندر نہ ایمان تھا نہ ان کے اندر شوق شہادت، تو ہمارے اندر تو یہ دونوں جذبات تھے، ایمان کی طاقت بھی اور شوق شہادت بھی، تو یہ دو طاقتیں مل کر جب ہماری صفوں میں اتحاد بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہ، اگر جھگڑو گے تو تمہاری صفوں کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کو تمہارے اوپر غلبہ کا موقع مل جائے گا۔ تو اس وقت ہم نے اتحاد کیا اور اتنے بڑے دشمن کو پچھاڑ دیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جس میں ہم اتنے بڑے دشمن کو ہم نے شکست دی، اور وہ دشمن کہ جس کے بارے میں BBC برطانیہ یہ کہہ چکی تھی کہ انڈیا نے پاکستان کے کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا ہے، لیکن ہم نے اس کو شکست دی۔ دوسرا سبب کہ لوگوں میں اپنے انفرادی جذبات کو قربان کرنے کا جذبہ تھا، انفرادی مفاد کی قربانی کا جذبہ موجود تھا اجتماعی مفاد کے لیے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے واقعات کتابوں میں رپورٹ ہوئے کہ سرگودا میں چونکہ دشمن نے سرگودا کی طرف سے ٹینکوں کے ذریعے سے حملہ کیا تھا اور لاہور کی طرف سے حملہ کیا تھا، تو سرگودا میں ایک گاؤں میں اعلان کیا گیا کہ پاک فوج کے جوانوں کے لیے بستروں کی اور چارپائیوں کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس گاؤں کے لوگوں نے یہ اعلان سنتے ہی اتنی جلدی اپنے نئے بستر اور نئی چارپائیاں افواج پاکستان کے لیے حاضر کر دیں کہ اعلان کرنے والے حیران رہ گئے، اور جب ان کے وہ پورا ہو گیا، تعداد پوری ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم مزید لوگوں سے یہ چیزیں نہیں لیں گے، تو وہ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں لیتے تو ہم بھی یہ چیزیں واپس لے کر نہیں جائیں گے۔ اسی طرح کا ایک بھکاری کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھکاری سارا دن گلیوں میں مانگتا رہا، اور ایک ادیب نے، ایک صحافی نے اس کو دیکھا کہ یہ ایسے مانگ کر کہاں لے جاتا ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے پیسے پاکستان کے بیت المال میں اس نے جمع کروا دیے، اور اس نے کہا کہ آج کے دن کا جو میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے بیت المال اور پاکستان کی حفاظت کے لیے وقف کرتا ہوں، کیونکہ اگر پاکستان ہے تو میری روزی بھی چلتی رہے گی۔ اور اسی طرح جب پاک فوج کے نوجوانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے خون کی ضرورت پڑی تو بلڈ بینک پاکستانی نوجوانوں سے بھر گئے۔ اور اس میں ایک اور عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک جوان جس کا وزن کم تھا، یعنی خون دینے کے قابل انہوں نے نہ سمجھا اور اس کو واپس کر دیا، تو وہ دکان پر گیا اور اس نے بانٹ لیا، جس کو اس نے اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اپنا وزن کروایا، تو اس کا وزن پورا ہو گیا، اور بلڈ دینے وہ اس وقت پھر واپس اس کے پاس بانٹ اس نے واپس کیا اور اپنا جو خون ہے وہ پاکستانی افواج کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ دو سبب تھے۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ فوج، آرمی، نیوی اور فضائیہ، یہ تینوں افواج اپنے اپنے محاذ پر دشمن کے مقابلے میں سرگرم تھیں، اور گھروں کے اندر یہ سرحد کے اوپر سرگرم تھے، اور گھروں میں مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بوڑھے یہ افواج پاکستان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو ان کی دعائیں، ان کے آنسوؤں کے قطرے وہ ان کی فتح کا سبب بن رہے تھے۔ تو یہ تیسرا سبب تھا جس کی وجہ سے اتنے بڑے دشمن پر ہم نے فتح پائی۔ چوتھا سبب کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد تھا، اللہ رب العزت پر بھروسے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت پر ہمیں بھروسہ تھا اور اس کے بعد اپنے اوپر اعتماد تھا۔
ہمیں نہ تو امریکہ کی مدد پر اعتماد تھا، نہ ہمیں برطانیہ کی مدد پر اعتماد تھا، نہ ہمیں یورپ کی مدد پر اعتماد تھا، بلکہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد تھا، جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے معجزے رونما ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً آسمان سے مدد اتاری۔ اور جس طرح بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی مدد آسمان سے ہوئی اور کافروں کو ایک ایک مسلمان 10 15 نظر آتے تھے، یعنی زیادہ مقدار میں نظر آتے تھے، اور مسلمانوں کو کافر کم مقدار میں نظر آتے تھے، یہی حال تھا بھارتی فوجیوں کا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہمیں بہت بڑی مقدار میں یہ مسلمان نظر آتے تھے۔ اور اسی طرح راوی کے پل کے بارے میں ایک بھارتی نے کہا کہ مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کس پل کو نشانہ بناؤں اور اس کو توڑوں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ ممتاز مفتی بہت بڑے ادیب ہیں جن کا ذکر بہت ساری کتابوں میں، شہاب نامے میں، اور عطا الحق قاسمی صاحب بھی اس کو بڑا ادیب گردانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں الک نگری میں بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور بھی ایک کتاب ہے ان کی، اس میں بھی انہوں نے واقعات لکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد، اس میں خواب کے اندر ایک آدمی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پاکستان کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور پاکستان کی جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرکت فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات، وہ بھارتی جو پائلٹ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جہاں پر بم مارتے تھے وہاں پر وہ بم لگتا ہی نہیں تھا بلکہ وہ بم مس ہو جاتا تھا۔ انہوں نے سرگودا پر بے شمار بم پھینکے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بم پھینکے کہ سرگودا پورا تباہ ہو سکتا تھا، لیکن صرف دو بم چلے، باقی سارے کے سارے مس ہو گئے۔ اور اسی طرح سے پنڈی کے اوپر بھی انہوں نے بم پھینکے لیکن وہاں پر بھی وہ سارے نہیں چل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد کی، اور یہ مدد کس چیز کا نتیجہ تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ تھا اور لا الہ الا اللہ پر بھروسہ تھا۔ ہمیں کسی امریکہ پر بھروسہ نہیں تھا، امریکہ کی ثالثی پر بھروسہ نہیں تھا۔ جیسا کہ آج کشمیر جو ہے اس کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن آج کیوں 1965 کی جنگ کو کیوں نہیں دہرایا جا رہا؟ آج کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہمارا جو ہے وہ بھروسہ کس پر ہو گیا ہے؟ امریکہ پر ہو گیا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ عالمی طاقتیں کیوں نہیں آواز اٹھاتی؟ عالمی برادری جو ایک کتے کی موت پر چیخ پڑتی ہے اور انسانی ہمدردی کی تنظیمیں میدان میں نکل کھڑی ہوتی ہیں، اتنا بڑا کرفیو لگا ہوا ہے کشمیر کے اندر، تو اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھا رہی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ تو فریاد کرنے کی بجائے اور امریکہ کو پکارنے کی بجائے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اللہ کی ذات مسلمانوں کی مددگار ہے۔ مسلمان کمزور رہے ہیں لیکن اللہ کمزور نہیں ہوا۔ اور نواب زادہ نصر اللہ خان نے کیا خوبصورت کہا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اپنی شادابی غم کا مجھے اندازہ ہے، روح کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے، یہی آشفتہ سری دلائے گی اسیری سے نجات، سر سلامت ہے تو دیوار بھی دروازہ ہے۔ اگر ہم آج اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں تو یہی دیواریں ہمارے لیے دروازے بن جائیں گی اور یہی بند دروازے ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ جب انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو تمام دروازے بند بھی ہو جائیں تب بھی اس کے لیے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور پوری دنیا میں دوبارہ وہی غلبہ مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔